میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے سرسوں کے کھیتوں کی قسم۔ قسط نمبر 2۔ صبح کی نرم دھوپ نئے بننے والے باغ پر پھیل رہی تھی۔ بچے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے تھے اور لائبریری میں پہلے سے کہیں زیادہ رونق تھی۔ مریم نے خوشی سے چاروں طرف دیکھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ اسی دوران ایک ڈاکیہ لائبریری میں آیا اور مریم کے نام ایک پرانا رجسٹر اور ایک لفافہ دے گیا۔ لفافے پر لکھا تھا، اس خواب کو صرف کتابوں تک محدود مت رہنے دینا۔ یہ خط ماسٹر سلیم کے ایک پرانے شاگرد نے بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ماسٹر سلیم چاہتے تھے کہ لائبریری کے ساتھ ایک ہنر سکھانے کا مرکز بھی قائم ہو، جہاں بچے صرف کتابیں نہ پڑھیں بلکہ نئی مہارتیں بھی سیکھیں۔ مریم نے خط حمزہ کو دکھایا۔ حمزہ مسکرایا اور بولا، لگتا ہے ہر خط ہمیں ایک نئی منزل دکھا رہا ہے۔ دونوں نے گاؤں کے لوگوں کی میٹنگ بلائی۔ نوجوانوں نے کمپیوٹر، سلائی، مصوری اور باغبانی کی کلاسیں شروع کرنے کی تجویز دی۔ بزرگوں نے بھی اس خیال کی بھرپور حمایت کی، لیکن اسی دوران لائبریری کے دروازے پر کسی نے ایک کاغذ چپکا دیا جس پر لکھا تھا، ہر خواب کے دشمن بھی ہوتے ہیں، ہوشیار رہنا۔ صبح جب مریم نے وہ پیغام دیکھا تو ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی، مگر پھر اس نے کاغذ اتار کر مسکرا دیا۔ خوف ہمیں روک نہیں سکتا، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ حمزہ نے جواب دیا، جب پورا گاؤں ساتھ کھڑا ہو تو کوئی دھمکی کامیاب نہیں ہوتی۔ شام ڈھلے، بچے باغ میں ایک ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے تھے۔ دور سرسوں کے کھیت سنہری روشنی میں لہلہا رہے تھے، مگر کسی انجان شخص کی نظریں خاموشی سے لائبریری پر جمی ہوئی تھیں۔ اگلی صبح پورا گاؤں لائبریری میں جمع تھا۔ مریم نے دروازے پر لگایا گیا دھمکی آمیز کاغذ سب کو دکھایا، مگر کسی کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ اس کے برعکس لوگوں کے حوصلے پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے تھے۔ حمزہ نے کہا، اگر ہم ڈر گئے تو بچوں کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ اسی دن گاؤں کے چند نوجوانوں نے رضاکار بن کر لائبریری کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ شام تک بچوں کی کہانی سنانے کی پہلی محفل بھی سج گئی۔ بزرگ اپنے بچپن کی یادیں سنانے لگے اور بچے دلچسپی سے سنتے رہے۔ محفل ختم ہونے کے بعد ایک بوڑھی خاتون مریم کے پاس آئیں۔ انہوں نے ایک پرانی ڈائری اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ ماسٹر سلیم کی آخری ڈائری ہے، شاید اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ تم اسے پڑھو۔ مریم اور حمزہ نے رات کو لائبریری میں بیٹھ کر ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر یہ ڈائری تم تک پہنچے تو جان لو کہ اصل خزانہ کتابیں نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اگلے صفحات میں گاؤں کے کئی بچوں کے خواب درج تھے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کوئی استاد، کوئی انجینئر اور کوئی مصنف۔ اچانک ڈائری کے آخری صفحے سے ایک پرانا نقشہ نیچے گرا۔ نقشے پر اسکول کے پیچھے والے حصے پر ایک سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ماسٹر سلیم نے وہاں کچھ چھپا رکھا تھا؟ مریم نے نقشہ مضبوطی سے تھام لیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح سورج نکلتے ہی اس جگہ جائیں گے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سرسوں کے کھیتوں سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا جیسے ایک نئے راز کی خبر دے رہی تھی۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ مریم اور حمزہ ماسٹر سلیم کے نقشے میں نشان زدہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ گاؤں کے چند نوجوان بھی تھے۔ سب نے احتیاط سے کھدائی شروع کی۔ کچھ دیر بعد کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی، مٹی ہٹائی گئی تو وہاں ایک مضبوط لوہے کا صندوق نظر آیا۔ سب کی نظریں حیرت سے اس پر جم گئیں۔ صندوق کو احتیاط سے لائبریری لایا گیا۔ کئی کوششوں کے بعد جب صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر سونے یا چاندی کے بجائے پرانی کتابیں، نایاب نقشے اور بچوں کی ہاتھ سے لکھی کہانیاں اور ایک موٹی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، جو قوم اپنی کہانیاں محفوظ رکھتی ہے وہ اپنا مستقبل بھی محفوظ رکھتی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہی ہمارا اصل خزانہ ہے۔ حمزہ نے تجویز دی کہ ان نایاب کتابوں اور کہانیوں کے لیے لائبریری میں ایک الگ حصہ بنایا جائے تاکہ ہر بچہ اپنے گاؤں کی تاریخ اور بزرگوں کی محنت سے واقف ہو سکے۔ چند ہی دنوں میں اس خبر نے آس پاس کے دیہات تک بھی جگہ بنا لی۔ لوگ اپنی پرانی کتابیں، رسائل اور یادگار دستاویزات لائبریری کو عطیہ کرنے لگے۔ ایک شام ضلع کے تعلیمی افسر بھی لائبریری کا دورہ کرنے آئے۔ بچوں کا شوق، کتابوں سے محبت اور گاؤں والوں کا جذبہ دیکھ کر وہ بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے اعلان کیا، یہ لائبریری ضلع کی مثالی دیہی لائبریری بن سکتی ہے اور ہم اس کے مزید ترقی میں تعاون کریں گے۔ یہ خبر سنتے ہی پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ مریم نے سرسوں کے لہلہاتے کھیتوں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، ماسٹر سلیم کا خواب اب صرف ایک خواب نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی حقیقت بن چکا ہے۔ مگر اسی لمحے ایک نامعلوم شخص دور کھڑا لائبریری کی تصویر لے رہا تھا، جیسے وہ کسی نئے منصوبے کی تیاری کر رہا ہو۔ لائبریری کی کامیابی کی خبر پورے ضلع میں پھیل چکی تھی۔ روزانہ نئے مہمان آتے، بچے کتابیں پڑھتے اور باغ میں علم کی محفلیں سجتی تھیں۔ مریم کو محسوس ہو رہا تھا کہ ماسٹر سلیم کا خواب واقعی زندہ ہو چکا ہے۔ اسی دوران وہ نامعلوم شخص دوبارہ گاؤں آیا۔
اس بار وہ خود مریم اور حمزہ سے ملا۔ اس نے اپنا تعارف فرید کے نام سے کروایا اور بتایا کہ وہ ایک سماجی ادارے سے وابستہ ہے جو دیہی علاقوں میں تعلیمی منصوبوں کی مدد کرتا ہے۔ فرید نے پوری لائبریری دیکھی اور بچوں سے بھی بات کی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا، آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ماڈل کو دوسرے دیہات تک بھی پہنچایا جائے۔ چند دن بعد فرید کی تنظیم کی طرف سے کتابوں، میزوں، کرسیوں اور کمپیوٹرز کی امداد پہنچ گئی۔ گاؤں والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لائبریری میں پہلی بار کمپیوٹر کلاس شروع ہوئی۔ بچوں نے نہ صرف کتابیں پڑھنا بلکہ بنیادی کمپیوٹر سیکھنا بھی شروع کر دیا۔ مریم نے محسوس کیا کہ گاؤں کے بچوں کے لیے نئے مواقع کے دروازے کھل رہے ہیں۔ شام کے وقت حمزہ اور مریم سرسوں کے کھیتوں کے کنارے بیٹھے مستقبل کے منصوبوں پر بات کر رہے تھے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک دن لوگ اس گاؤں کو صرف سرسوں کے کھیتوں سے نہیں بلکہ علم کے گاؤں کے نام سے جانیں گے۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے جواب دیا، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ اسی لمحے ڈاکیا ایک رجسٹرڈ لفافہ لے کر آیا۔ لفافے پر سرکاری مہر لگی ہوئی تھی۔ مریم نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک دعوت نامہ تھا۔ آپ کی لائبریری کو صوبائی سطح پر بہترین دیہی تعلیمی منصوبے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ براہ کرم اگلے ہفتے تقریب میں شرکت کریں۔ یہ خبر سنتے ہی پورا گاؤں خوشی سے گونج اٹھا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس تقریب میں مریم کو ایک ایسا راز معلوم ہونے والا ہے جو اس کی اپنی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ سرسوں کے کھیتوں کی قسم۔ صوبائی تقریب کا دن آ پہنچا۔ مریم، حمزہ اور گاؤں کے چند بزرگ شہر روانہ ہوئے۔ ہال میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے اساتذہ، سماجی کارکن اور طلباء موجود تھے۔ جب سرسوں کے کھیتوں کی قسم لائبریری کا نام پکارا گیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مریم نے اسٹیج پر جا کر ایوارڈ وصول کیا۔ اپنی مختصر تقریر میں اس نے کہا، یہ اعزاز صرف میرا نہیں بلکہ ہر اس بچے کا ہے جس نے ایک کتاب اٹھا کر اپنے خواب کو زندہ رکھا، اور ہر اس شخص کا ہے جس نے علم کی روشنی پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ تقریب کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون مریم کے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی۔ انہوں نے تصویر مریم کو دیتے ہوئے کہا، یہ ماسٹر سلیم کے آخری دنوں کی تصویر ہے۔ وہ اکثر تمہارے والد کا ذکر کرتے تھے۔ مریم حیران رہ گئی۔ خاتون نے بتایا، تمہارے والد اور ماسٹر سلیم نے برسوں پہلے اس گاؤں میں ایک بڑی لائبریری بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر حالات نے انہیں یہ خواب پورا نہیں کرنے دیا۔ یہ سن کر مریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے والد اور ماسٹر سلیم کا ادھورا خواب بھی پورا کر رہی ہے۔ گاؤں واپس پہنچنے پر سب نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بچے ہاتھوں میں پھول لیے کھڑے تھے اور پورا ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ اسی رات مریم نے لائبریری کی دیوار پر ایک نئی تختی لگوائی جس پر لکھا تھا، یہ لائبریری ان تمام لوگوں کے نام جنہوں نے یقین رکھا تھا کہ علم ہر خواب کی پہلی سیڑھی ہے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب ہمارا اگلا خواب کیا ہے؟ مریم نے سرسوں کے سنہری کھیتوں کی طرف دیکھا اور بولی، اب ہم صرف ایک گاؤں نہیں، آس پاس کے ہر گاؤں تک علم کی یہ روشنی پہنچائیں گے۔ دور افق پر ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں سرسوں کے کھیتوں پر بکھر رہی تھی اور ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا اور جاری ہے۔ ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔